सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। खान साहब को जो जिस तरह इजाजत मिली है वो जलसे कर निकले हैं बाहर। तकरीबन पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां बारिश ने तबाही नहीं मचाई। और सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर 100 साल में ऐसी बारिश नहीं पड़ी। 2010 2011 भी आपके सामने है, लेकिन इस दफा कोई ऐसा एरिया नहीं था, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था जहां बारिशें नहीं हुई। बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी तबाही, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, साउथ पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ी तबाही हुई है। अब तो रेस्क्यू और रिलीफ का काम है जो चल रहा है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन होगी, फसलें होंगी, जो फसलें तबाह हो गई। ये 4 5 6 महीने तक ये पानी कहीं नहीं जाएगा अगर अच्छी प्लानिंग नहीं की गई। सियासी जमातें और लीडरान जितने भी होते हैं वो कौमों को क्राइसिस से निकालते हैं। मुल्क की मैशियत आपके सामने है, और जिस तरह की ऑडियो लीक हुई शौकत साहब की वो भी आपके सामने है, और उसमें जो कहा गया वो भी आपके सामने है कि सूबे मना कर दें फिर IMF को, तो उससे जो एक क्राइसिस आएगा। ये तो रियासत के खिलाफ बात है। आज फिर इमरान खान साहब ने वही तनकीद की है और वही बातें की है, और 4 साल पहले जब उनको इक्तदार मिला था तो उन्होंने ऐसी चीजें क्यों नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्यों नहीं की, पंजाब के अंदर क्यों नहीं की। आज भी उनकी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गवर्नमेंट है उनकी, बार बार उनकी गवर्नमेंट वहां भी आ रही है, कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो के अंदर डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, PSP के रहनुमा, मरकजी रहनुमा, MNA रह चुकी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आपको खुद पता है कि महंगाई है मुल्क के अंदर, बेरोजगारी है, लेकिन इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं, सबसे बड़ी तबाही हुई है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है सिंध के अंदर, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी कहा कि 4 4 फुट 5 5 फुट पानी है, और सबसे ज्यादा नुकसान सिंध का हुआ है। और वजीर आजम ने भी कहा कि ये 2 महीने तक पानी कहीं नहीं जाएगा, ये पानी इसी इलाके में होगा और इसको निकालना बहुत मुश्किल है। और बिलावल साहब ने भी कहा नामुमकिन है। क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, हमारे मुल्क में किसी भी वाक़ये को पेश आने के बाद हम सोचना शुरू करते हैं। हम लोग वाक़या पेश आने से पहले कोई चीज़ ना हमारी प्लानिंग होती है, ना कुछ हम सोचते हैं। और अब जहाँ हमारी सियासत जारी है वो ये है कि सिर्फ हमने क्रिटिसाइज़ करना है, ख्वाह हम गवर्नमेंट में हो ख्वाह हम अपोजिशन में हो, हमारा काम है सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना। इफ़ेक्ट कौन होता है? अवाम इफ़ेक्ट होती है। ये जो मानसून की बारिशें हुई हैं, आप पिछले साल भी हम यहाँ बैठे हुए थे और यही बातें डिस्कस कर रहे थे। लोग मर रहे थे, सिंध में नुकसान हुआ, पंजाब में, KPK में, पूरी जगहों पे नुकसान हुआ। इस बार तो नुकसान थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन नुकसान हर साल होता है। हर साल मानसून की बारिशें आती हैं और कोई भी काम नहीं होता। आज जो PTI की गवर्नमेंट शोर मचा रही है या जो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि KPK में कोई स्टोरेज प्लांट्स इन्होंने बनाए थे, रेन वाटर को स्टोरेज के लिए कोई जगह बना दी थी कि जिसकी वजह से, या कोई प्लानिंग कर दी थी कि जो कि नशेबी इलाके हैं उनको किस तरह से जो है उनको सेव किया जा सकता है? कोई प्लानिंग नहीं थी, ज़ीरो प्लानिंग है। मसला ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये टोटली फेल हो चुके हैं। ये आवाम को डिलीवर करने की इनकी ना नीयत है, ना इनका कैरेक्टर है, और इसी तरह से नुकसान पे नुकसान होगा। फिर क्या होता है कि IMF के आगे हाथ फैला के बढ़ जाते हैं और फिर वही राग लापते हैं कि हम मईशत जो है वो कैसे चलेगी। तो मेरा ख्याल में इस वक्त जो इस किस्म के सियासतदान हैं जिनका कोई विजन नहीं है, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि उनको रिटायर होना चाहिए। इमरान खान साहब जो है ना, अब कह रहे हैं कि बारिशें हों, कुछ भी हो, मैं तो सियासत करूंगा। आज भी गुजरात के अंदर उनका जलसा था, लाइव दिखाया गया। आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान को अपनी ज़ात, अपनी सियासत, अपना इक़्तिदार, अपनी कुर्सी वो अजीज़ है, अवाम के दुख और भूख अफलास जो कहत आएगा, जो फूड सिक्योरिटी का मसला होगा आगे चल के, वो जहन में नहीं है? क्या कहेंगे?
دیکھیے اگر عمران خان صاحب کو جو ہے یہ ان کی جو خود نمائی کی عادت ہے یہ اگر نہ ہو، یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ان میں جو ہے دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اگر وہ ایک عوامی نمائندے ہوتے اور اگر ان کو عوام کا خیال ہوتا تو یہ جو ملک جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے تو یہاں اسٹریٹجی بناتے، بیٹھ جاتے. لوگوں کو یہ جو اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، یہی جلسوں کے جو پیسے ہیں اس سے میڈیسنز خرید کے، راشن خرید کے آپ عوام میں دیتے، عوام خوش ہو جاتی. کیونکہ اس وقت عوام یہ نہیں دیکھ رہی کہ کون آپ کا وزیر اعظم ہے، کون آپ کا وزیر اعلیٰ ہے. عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کو پینے کا صاف پانی ملے. عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے گھر میں جو بجلی آ رہی ہے اس کی قیمتوں میں کمی آئے، جو گاڑی میں پیٹرول ڈال رہی ہے اس کی قیمتوں میں کمی آئے، جو کھانا وہ کھا رہی ہے وہ صاف اس کو کھانا ملے. عوام کو تو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے. ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب نے 12 دفعہ یہ بات کی تھی، اگر اس وقت لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا تو ٹھیک ہے یہ قدرتی آفات آئی تھیں لیکن اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا کہ نقصان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب میڈم آپ کو پتا ہے کہ چاروں صوبوں کے اندر ایک نقصان تو ہوا ہے، اور سندھ کے اندر زیادہ ہے، بلوچستان کے اندر زیادہ ہے، مہنگائی بھی ہے. اب اس ٹائم میں جو ہے نا سیاست کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے تھا. آپ کو خود پتا ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے کہ یعنی کہ اپوزیشن کہ کرائسس ہو اور کرائسس سے ہی اس گورنمنٹ کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جائے کہ یہ گورنمنٹ فیل ہوئی ہے، ہمیں موقع دیا جائے. آپ کو خود پتا ہے کہ عمران خان نے پورا زور لگایا. آج بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے مجھے نااہل کرانے کی، مجھے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ان 4 لوگوں کا نام کی ویڈیو بھی اپنے پاس رکھی ہے جو وہ بتاتے نہیں ہیں. کب دکھائیں گے لوگوں کو؟ کیا لگ رہا ہے یہ جو ویڈیو یہ خط کی طرح تو نہیں ہے ویڈیو، جیسے کہ خط تھا. خان صاحب کو میرے خیال میں اب میچور ہو جانا چاہیے. ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس قسم کی امیچور قسم کی پولیٹکس. جلسوں میں تو وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کو منصب ملتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ جو ہے بجائے یہ کہ کہیں کہ جی اب مجھے اقتدار ملے، آپ کو جو اقتدار جتنے دن ملا تھا اس میں آپ نے کیا کیا، آپ کی پرفارمنس کیا رہی، آپ نے کیا انفلیشن کو کم کر دیا تھا، یا آپ نے لوگوں کو نوکریاں میسر کر دی تھی، یا جو آپ نے بات کی تھی کہ میں لوگوں کو جو ہے گھر دے دوں گا وہ آپ نے دے دیا. آپ نے تو اپنا کوئی وعدہ پورا ہی نہیں کیا. تو پھر کس گورنمنٹ نے آ کے، کس پولیٹیکل پارٹی نے آ کے وعدے پورے کیے؟ دیکھیے ابھی اس وقت جس طرح سے حالات خراب ہو رہے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت آ جائے گی نا وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. نہ تو آپ کی جو ہے لیجسلیشن میں جو اگر جو مین جو چیز ہے جو آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، آپ کے پاس امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. جب آپ کے پاس ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے نا کہ وہ یہ آ کے جو ہے گٹر صاف کریں گے یا نالیاں صاف کریں گے، تو ان کے لیے تو کوئی انسان کے پاس موجود ہی نہیں. ہمارا بیسیکلی سسٹم خراب ہوا ہے، ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو جہاں جہاں امینڈمنٹ ہونی چاہیے آئین میں، ان امینڈمنٹس کو بالکل ہونا چاہیے. اور اس وقت خدارہ سیاست کو چھوڑ کے عوام کی خدمت کا جو ہے اس کو پرورٹائز کرتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے ایم پی ہیں، بڑے ووکل ہیں اور عوامی ایشوز پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ، محترم جناب شاہ نواز خان جدون صاحب میرے ساتھ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ لیٹ ہوئے تھوڑا سا. مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب، صوبائی وزیر ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. سردار صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو جان، تھینک یو. جدو صاحب آپ کی طرف آؤں گا، پھر سردار صاحب کی طرف چلا جاؤں گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا کرائسس ہے، ہیومنٹیرین کرائسس ہے، ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا اس ملک کے اندر. بلوچستان سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے، سندھ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے، اور اس پوری ڈیزاسٹر میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے نہیں ہے. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب آپ کا شکریہ. پہلے تو معذرت ہوں کہ تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں کیونکہ ٹریفک کی وجہ سے. میر صاحب بالکل سب سے زیادہ اگر متاثر ہوا ہے تو بلوچستان اور سندھ. اور مجھے
انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہم تقریباً انٹیریئر سندھ جا رہے ہیں، مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اور بہت بڑی تباہی مچی ہے سیلاب سے، اور بہت سے تقریباً لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لیکن نہ مجھے کہیں صوبائی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، نہ کہیں این ڈی ایم اے والے، کہیں مثلا یہ نہیں کہ یہ ادارے جو سرکاری ادارے کہیں نظر نہیں آ رہے، این جی اوز لگے ہوئے ہیں، مختلف لوگ، اور خاص کر کراچی کے میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اپنے کراچی کے بھائیوں کو، بزرگوں کو، اپنی بہنوں کو کہ بھئی وہ لگے ہوئے وہاں پر، اور کہ گاڑیوں کا ایک لمبا قافلہ ہوتا ہے وہاں پر اس میں اندرونی سندھ، لیکن صوبائی گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہے، نہ ان کے منسٹر نظر آ رہے، نہ ان کے ایم پی ایز نظر آ رہے ہیں، نہ ان کے ایم این ایز نظر آ رہے ہیں، اور جو فنڈ ان کو ملا ہوا ہے وہ بھی ان تک نہیں پہنچ رہا، جو مستحق ہیں ان تک نہیں پہنچ رہا ہے، اور وہ یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 2 دن 3 دن تک وہ بیچارے کھانا ان کو نہیں مل رہا ہے، بے گھر ہو گئے ہیں، لیکن یہ ان کے نام پہ فنڈ تو جمع کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کے جو پورے کے پورے گاؤں تباہ کر دیا، پانی اس طرف چھوڑ دیا ہے۔ میر صاحب بات یہ ہے کہ اسی طرح سیلاب 2010 میں بھی آیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا مسلسل یہ 14 سال ہے اس صوبے کے اندر اقتدار میں، لیکن انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی اس سے بچنے کے لیے، جبکہ کے پی کے کے اندر 2010 میں کے پی کے اندر بھی یہ سیلاب آیا تھا، لیکن وہاں 2012 سے جب پرویز خٹک صاحب آئے تو انہوں نے وہاں مختلف اس میں نوشہرہ ابھی بھی، لیکن کہاں ہوا ہے میر صاحب، نوشہرہ کے اندر جو مین انہوں نے وال وہ کیے، ایک جگہ پہ زیادہ نقصان ہوا ہے جہاں پر وہاں کے گاؤں والوں نے اسٹے آرڈر لیا تھا، اور وہ دیوار انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہاں پر آپ دیوار تعمیر نہیں کرو گے، تو وہاں پر زیادہ نقصان ہوا ہے، اور وہ خود لوگوں کہتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے وہ اسٹے آرڈر لیا ہے، لیکن باقی اس میں سوات میں اور اس میں ان ایریا میں ہوا ہے جہاں پر ظاہر وہ جہاں سے وہ سیلاب یا جو ریلہ گزرتا ہے وہاں لوگوں نے انکروچمنٹ کی تھی، ہوٹل بنائے تھے یا گھر بنائے وہاں، لیکن باقی اس میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے۔ سندھ میں سب سے زیادہ نقصان وہ 5 جو نوجوان تھے جس طرح کوہستان میں بالکل میر صاحب، اس پہ ہمیں بھی نہایت ہی افسوس سے نہیں، دیکھو ریسکیو والے گئے تھے، لیکن اس میں ان جنرل بات کر رہا ہوں میں، کسی اسپیسیفک گورنمنٹ کو نہیں، بالکل ہم نے گورنمنٹ کی ذمہ داری بالکل ہے، ہم نے بھی اس پہ وہ کیا کہ بھئی بالکل ہونا ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا انہوں نے بھی ہمت کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کو ریسکیو کر رہے تھے، لیکن وہ پتہ نہیں جو انہوں نے اپنا وہ سسٹم ہو کیا تھا، اس میں 4 بھائیوں کے جو جان گئے، تو اس میں ہمیں بھی افسوسناک۔ صدر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ایم پی اے ہیں محترم جناب شاہنواز خان جدون صاحب، پی ٹی آئی کے کراچی سے سندھ سے ایم پی ہیں، اور ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ ایم این اے رہ چکے ہیں، پی ایس پی کے رہنما، سلام کر رہے ہیں آپ کو۔ صدر صاحب اس ٹائم تو ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم نہ کریں، ایک دوسرے کو ٹارگیٹ نہ کریں، ایک دوسرے کو چور کرپٹ نہ کہیں، اس کرائسس میں پوری قوم جو ہے نا غم زدہ ہے، بلوچستان سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، سندھ کے اندر ہوا ہے، ساؤتھ پنجاب میں ہوا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ شکریہ امیر، ابھی شاید میں ان کو تو نہیں جانتا ہوں، آپ نے تعارف کرایا، جدون صاحب ہیں، شاید پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں میرا خیال ہے، کوئی سندھ سے نا، تو ابھی جو تعارف کرایا تھا، دیکھیں دکھ کس بات کا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بلیم گیم کر رہے ہیں نا، سیاست کر رہے ہیں کہ جی شاید ہم لوگ مر رہے ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے، لوگ لٹ گئے، مر گئے، بلوچستان تباہ ہو گیا، یہ 75 سال پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی تباہی کسی سے نہیں ہوئی، جب 1931 کا زلزلہ ہے جیسے کوئٹہ دفن ہو گیا تھا، تو اس دفعہ تو پورے بلوچستان کا وہ زلزلے والی پوزیشن ہے کہ نہ زمینیں رہی ہیں، نہ گھر رہے، نہ باہر رہے، نہ کچھ رہا، تو ہم پھر بھی کہ جی صوبائی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، این ڈی میں کچھ نہیں کر رہی ہے، پی ڈی ایم میں کچھ نہیں کر رہی، پلیز میری ریکویسٹ ہے، میں نے کل پرسوں انٹرویو دیا تھا بینیو میں بھی، میں نے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی ہے کہ چھوڑیں سیاست کو، سیاست کے لیے بڑی عمر پڑی ہے، خود کریں، پھر ان کی اولادیں کریں، پھر ان کی اولادیں کریں، لیکن جن کے گھر اجڑ گئے، جو اپنے لاشیں آگے رکھ کے بیٹھے نا، اس پہ مہربانی کر کے، میں تو بہت چھوٹا سا ایک غریب سا چھوٹا سا آدمی ہوں، میں جو یہ بڑے بڑے قداور شخصیت ہے، لیڈر ہیں، جو کسی میں لیڈر کا نام نہیں لیتا ہوں، تمام پارٹیوں کے جو ہیڈ ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے جو اس کے پارٹی والے ہیں ان کو یہ سختی سے منع کریں کہ چھوڑ دیں۔ اس وقت سندھ، بلوچستان، کے پی، پنجاب، جنوبی پنجاب، یہ سارے اللہ کے رحمت نہیں ہے، اللہ کے عذاب میں ڈوبے ہوئے ہیں،
तो इसमें आप लोगों के पास जाएं, उनकी अगुवाई करें, आपसे जो मदद हो सके करें। ये सियासत छोड़ दें, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में आपको क्या बताऊं, मेरे हलके के, मैंने आपको सब पहले भी बताया कि 80 से 85% लोगों के घर गिर चुके हैं। अच्छा, बलूचिस्तान एक गरीब सूबा है, ऐसा महरूमी का शिकार रहा है। अब हमने इस जून में बजट दिया, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने बजट दिया, डेफिसिट बजट है, अरबों रुपए का डेफिसिट बजट है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब आज 10 अरब रुपए का ऐलान कर दिया। 10 अरब रुपए आज खाली जो आपके मीडिया पे चला है, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता, 5 अरब रुपए की तो खाली जो हमारा इरिगेशन सिस्टम था, जो जहाँ पे नहरें थी या कोई दूसरे सोर्स थे इरिगेशन के, 5 अरब तो सिंपल उनका नुकसान हो गया। अगर हम वो खाली वो सिस्टम, क्योंकि हम टोटल बलूचिस्तान, हमारे पास ना इंडस्ट्रीज हैं, ना हमारे पास कोई इतना दूसरा सिलसिला है। फिर आगे से वो कौम परस्त हैं जो मादनियात निकालने की कोशिश करता है, उसके गले में फिट है, वो तो एक लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो हम अगर अपना इरिगेशन सिस्टम, टोटल बलूचिस्तान ज़राअत पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो बहाल हो जाता है तो 5 अरब रुपए तो सिंपल उधर चले गए। हम बजट डेफिसिट दे के बैठे हुए हैं, अरबों रुपए का डेफिसिट है। तो अब लोगों के घर गिर गए, पानी आ गया। ये पानी आज का पानी नहीं है, ये 1 साल 1.5 साल आगे तबाही करके निकल गया। देखें, आज की फसल हमारी सारी चली गई, कपास थी, जो भी सब्जियां थी, सब वो खत्म हो गई। हमारे गरीब लोग हैं, आड़तियों से पैसे लेते हैं, आड़त का निजाम है पाकिस्तान, तो वो उन पे कर्जे चढ़े हुए हैं। अब ये दोबारा रिहेबिलिट होती ये जमीनें अगला मार्च अप्रैल आ जाएगा, उस वक्त फिर इन्होंने आड़ती के पास जाना है। आड़ती कहाँ से देगा जब पुराना कर्जा उसको नहीं मिलेगा? वो कहाँ से, वो जमीन खोद के, उसके पास भी यही पैसा होता है, वो देता है जमींदार को, जमींदार की फसल उसके पास जाती है, वो आगे बेचता है, फिर पैसे वाला बन। तो हम तो 2023 के दिसंबर तक तबाह हो गए। अच्छा, फिर जो ठिकाना था हमारी, जो चार दीवारियां या कच्चे कमरे थे, वो पानी उसकी लकड़ियां भी बहा के ले गया, उसको भी जमीन बोझ कर दिया। अब टेंटेज विलेज कितनी बनेगी, तो आपके टेंट हमें कितने मिलेंगे? लाखों लोग इस वक्त जो है ना, आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, शदीद सर्दी का मौसम है। आपके जो सर्द इलाके हैं वहां तो आप बगैर लकड़ी है नहीं, लकड़ी खुश्क होते, सालन नहीं बन रहा है कि आपके पास ईंधन नहीं है। वहां तो न गैस है, न कनेक्शन है, जैसे कराची में, लाहौर में, दूसरी जगह पे एंजॉय करते हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है। लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी सारी गीली पड़ी हुई है पानी में, वो उस पे आप 10 गैलन केरोसिन डालेंगे, केरोसिन की कीमत कहाँ पे पहुंच चुकी है, मिट्टी के तेल की, वो डालेंगे, वो कहाँ से आएगा? तो हम तो अल्लाह के एक अजाब में हैं। और ऊपर से फिर बदकिस्मती है कि जी फौज ऐसे हो गई, इस्टेब्लिशमेंट ऐसे हो गई, और फिलानी पार्टी फिलाने पर इल्जाम लगा देती है, फिलानी पार्टी फिलाने पर लगा। भाई आप निकलें, आप भीख मांगे, ईदी की तरह आप कचकोल उठाएं, सब हम मुझसे लेकर सब। अच्छा, फिर मैं ये कहूंगा कि आप ये जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, मैं किसी पार्टी का नाम ले, आप मुझे बताएं कि उनमें कौन गरीब है? उन्होंने अपनी जेब से 4 आने अभी तक किसी ने दिए कि जाए जी एक टेंट खरीद के जो है बारखान के लोगों को, या आपके नसीराबाद के लोगों को, या सिबी के लोगों को, या देरा बुगटी के लोगों को, या कोलू के लोगों को, या जो के लोगों को, या केपी के लोगों को, या सिंध के लोगों को। वैसे तो उनका पूछें, ये फिलाने का फिलाना महल है, फिलाने जो है लाहौर में एक रियासत बनी हुई है, फिलाने की कराची में रियासत बनी, तो उनसे पूछें आप बड़े लीडरों से कि आपने एक खैरात के तौर पर 1 लाख रुपए किसी को दिया है अपनी जेब से? गवर्नमेंट में तो मैं भी गवर्नमेंट के फंड ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ये कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई वजीर आला है, या कोई लीडर है, वो तो गवर्नमेंट के फंड, अपनी जेब की बात करें कि किसने मदद की है ये टूटे। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपने टाइम दिया, कीमती टाइम आपकी, बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम एक राधा जी, मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है, बड़े एक्टिव है, मैं ज़ाती तौर उनकी एक्टिविटीज देखता हूँ इस्लामाबाद हैदराबाद में, और हैदराबाद डिवीजन को पूरी तरह उनकी एक्सेस होती है, लोगों से राब्ता करते हैं। और कमिश्नर हैदराबाद हैं मोहतरम जनाब नदीमुर रहमान मेमन साहब मेरे साथ हैं। कमिश्नर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नदीम साहब, मैं आपको जाती आपकी एक्टिविटीज, और आपको खुद पता है कि आपकी हमारी मुलाकात भी कभी नहीं हुई, लेकिन मैं पूरे हैदराबाद डिवीजन में आपकी एक्टिविटीज देख रहा हूं। एसीज आपके, आप उनके ऊपर नजर रख रहे हैं,
बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग आ रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ब्रीच पड़ा है, वो भी आपके जो है ना डीसी सब एक्टिव हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, यानी कि आपकी कारकर्दगी एक तो बड़ी जबरदस्त है। सर, इस क्राइसिस से किस तरह निकला जाएगा, क्योंकि अब तो हम रिलीफ और रेस्क्यू के अंदर हैं, क्या कहेंगे? सॉरी, एक सवाल फिर रिपीट करें, मुझे सही समझ में नहीं आया। सर, रेस्क्यू और रिलीफ है अभी तो, और लोग बड़े ज्यादातर लोग हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, वसाइल कम है, मसाइल ज्यादा हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, क्योंकि अच्छे खासे लोग जो हैं वो गांव गोठों शहरों को छोड़ के जो है वो बाहर आ रहे हैं, और उनके लिए बड़ा ये डिफिकल्ट टाइम है। और मैं समझता हूँ कि जैसा बड़ा डिजास्टर जो है वो सदियों में आता है, इस सदी का ये दूसरा बड़ा सानिया है कोरोना के बाद। अगर हम देखें तो उसी तरीके से हम असिस्ट कर सकते हैं। कोई तकरीबन मैं समझता हूँ कि अगर पूरे सिंध पर नजर दौड़ाएंगे, कोई 30 लाख के करीब जो है लोग डिस्प्लेस्ड हैं, जिसमें हमारी डिवीजन के जो है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख के करीब है। तो उसको अगर हम गौर फरमाएंगे तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 12 से 13 लाख के करीब हमारे लोग जो है इस हैदराबाद डिवीजन के वो डिस्प्लेस्ड हैं। अब क्योंकि लोगों के या तो वो रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, लेकिन हर किसी का रिश्तेदार ना हैदराबाद में है, ना कराची में है, ना कोई ऐसा शहर बचा हुआ है कि वो जाएं और वह जाकर रहें। तो मजबूरी है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो कुछ हो सकता है सिंध गवर्नमेंट से या हमसे वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको इनकी तकालीफ में इनके साथ रहें और इनको जो कुछ भी रिलीफ पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। ये टारगेट मुश्किल तो है, लेकिन वक्त के साथ ये जो इतना बड़ा जख्म है, मैं समझता हूँ कि इस जख्म को भी ये भर जाएगा, और लेकिन इसमें भरने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। कौशल साहब, ज्वाइंट एफर्ट्स की जरूरत है, नेशनल एफर्ट्स की जरूरत है, सब मिलके किरदार अदा करें। आपको पता है कि दवाओं की बहुत बड़ी जरूरत है, आपको पता है बीमारियां फैली हुई हैं, काफी ऐसी स्किन की बीमारी है, आइज इन्फेक्शन है, काफी ऐसी चीजें हैं, लोगों को पानी नहीं मिला, टेंट की बड़ी जरूरत है जो पूरे मुल्क के अंदर शॉर्टेज है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ये भी ठीक कहा कि यहाँ पर जो हमारा टेंट है जो अभी तक 1,15,000 के करीब जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे चुकी है। NDMA को भी रिक्वेस्ट की गई है, दूसरे ममालिक से भी बातचीत जारी है, और उनकी तरफ से भी इमदाद की अच्छी खासी तवक्को है। तो मेरा ख्याल है कि चीजें वक्त के साथ बेहतर होती जाएंगी। अभी कोई तकरीबन मेरी डिवीजन के लिए 1,15,000 राशन जो है वो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ही दिनों में हम दे दें, जिसमें तकरीबन मैं समझता हूँ कि हम कोई 8-9 हज़ार के करीब दे चुके हैं यूटिलिटी स्टोर से पिक करवा के। लेकिन चूंकि 1,15,000 का तादाद है और कैपेसिटी की बात है, तो यूटिलिटी स्टोर जो है जैसे जैसे हमें वो देते रहेंगे वो हम अपने लोगों को बांटना शुरू कर देंगे। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि ये एक ज्वाइंट एफर्ट्स होंगे, जिसमें पूरी कम्युनिटीज का रोल होगा, NGOs का रोल होगा, बाहर के मुल्कों का रोल होगा, और एक जो NDMA का जो रोल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल है। तो हम सब मिलजुल कर ही इस चीज को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजास्टर सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, पूरा बलूचिस्तान आप देख रहे हैं कि तबाहशुदा है। बहुत सारे इलाके जो हैं वो पंजाब, लोअर पंजाब के कुछ इलाके इसमें आपदा डिक्लेयर हो चुके हैं, और KP के लोग भी और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी अच्छा खासा यानी कि एरिया जो है वो इस आफत का मुंह दे रहा है। चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, हमारे ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि सिंध का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से भी पानी जो है वो जो अभी मौजूद है वो अच्छा खासा अर्सा यहाँ पर रहेगा। आस्ता आस्ता ये पानी जो है रिसीड होगा। तो बहरहाल इसके लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने की जरूरत है। सर, टेलीफोन लाइन पे ही रहे। फौजिया साहिबा, वसाइल बहुत कम है, मसाइल बहुत हैं, क्या कहें? देखिए, सब लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें जो है बाहर से इमदाद के लिए हम देख रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं बाहर ममालिक से। मैं ये समझती हूँ कि हमें आदत होगी ये लोगों से मांगने की। ये जो जितने सियासतदान हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और अभी एक मेरे भाई जो क्वेटा से जो बात कर रहे थे, उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सब लोग पैसे वाले हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं,
کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ایم این اے، مطلب جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پروونشل گورنمنٹس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، وہ اپنی ایک تنخواہ، ایک مہینے کی تنخواہ، اور جو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی، بہت سے ممبرز ہوتے ہیں نا بہت سی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے، صرف ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی وہ فنڈز جو ہیں وہ دے دیں عوام کو. حیرت کی بات ہے کہ یہ ایک جوائنٹ سب گورنمنٹ کے لوگ بھی اور اپوزیشن کے بھی ایک اسٹریٹجی بنا کے دیں. ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ کیمپس لگے ہوئے ہیں. کراچی میں نے دیکھا ہے کہ کراچی کے لوگ دل کھول کے جو ہے لوگوں کو بالکل جو ان کے پاس ہے وہ دے رہے ہیں، فنڈز دے رہے ہیں، لیکن آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پھر آپ عوام سے ہی پیسے مانگ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت گورنمنٹس جو ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ تھوڑا سا دل بڑا کریں اور اپنی جہاں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی ممبر بھی ہے وہ بھی اپنی ایک مہینے کی اگر تنخواہ دے دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دن کا ان کو کھانا ہی پرووائڈ کر دیں، تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا، جوائنٹ ایفرٹس کرنی پڑیں گی اور سیاست کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایم پی اے صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک ایم پی اے، ایم این اے، منسٹرز آپ کے سامنے الیکشن میں اتنا خرچہ کرتے ہیں، کہیں تو 10 کروڑ، کہیں تو 15 کروڑ، کہیں 20 کروڑ، اب اگر ان کے حلقے میں اتنی بڑی تباہی، ان کی سیاست عوام کے ساتھ ہے، اگر وہ عوام ان کو ووٹ، اقتدار، یہ سب ان کو ملتا ہے، اس کے لیے اگر کریں تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کر سکتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جس طرح محل بنے ہوئے ہیں، جس طرح ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، جس طرح ان کی گاڑیاں ہیں. کیا کہیں گے ایم پی ایس؟ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ سب دیکھیں، بات یہ ہے کہ فوزیہ صاحبہ صحیح بول رہے تھے. ہم نے بھی اپوزیشن والے جتنے بھی ہم ایم پی ایز ہیں، ہم نے اپنے ایک مہینے کی تنخواہ ہم نے کہا ہم حکومت کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں حکومت پہ اعتماد ہی نہیں ہے. اس حکومت پہ، یہ جو سندھ حکومت ہے، ان پہ اعتماد. اور یعنی ایک مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ بھائی سربراہ انہوں نے کس کو بنایا ہے؟ جس پہ اربوں روپے کا کرپشن ہے، شرجیل انعام میمن کو. تو ہم نے کہا ہے کہ ہماری تنخواہیں جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہے خرم شیر زمان صاحب کے پاس، ہم نے ایک مہینے کی تنخواہ بھی ان کے پاس جمع کر دی، پلس ہر ایم پی اے کے ڈیوٹی لگائی ہے. پی ٹی آئی نے ہم نے اپنے ایریا میں کیمپ لگائے ہیں اور ہر ایم پی اے نے کم از کم تقریباً ہزار سے لے کے 2-2.5 تک خاندانوں کے راشن بھی جمع کیے ہیں، اور ہم نے کافی راشن بھجوا دیے اور تقریباً 3-4 وزٹ ہم کر چکے ہیں ہر ایم پی اے، ایم این اے. اور 5 تاریخ کو عمران خان صاحب آ رہے ہیں، تو مختلف ڈسٹرکٹ کے لیے بھی کافی ہمارا وہ جو مین سرکٹ ہم نے بنائے، مرکز سکر بنائے، مبین جتوئی صاحب جو ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، وہاں پر ہم نے بھجوا دیا ہے. بالکل دیکھیں، آپ کی بات اگر ہم کوئی بھی سپوز میں اپنے الیکشن پہ 50 لاکھ روپے لگاتا ہوں، تو یہ وقت ہے میرے حلقے کے لوگ اگر وہ کوئی مصیبت میں ہیں، تو یہ اگر 25 لاکھ روپے میں ان پہ وہ لگا لوں اور اس مصیبت کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. الیکشن پہ تو میں 50 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت اگر میں اپنی کوٹھی میں یا اپنے بنگلے میں اے سی میں بیٹھ کے آرام سے سو جاؤں، یہ وقت ہے اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہونے کا. ابھی جو میں بات کر رہا تھا، سردار صاحب کو وہ بات بری لگی کہ ہم حکومت پہ تنقید نہیں کر رہی ہے، وقت تنقید کرنے کا نہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نمائندے ہیں وہاں پر کم از کم ان کو موجود تو ہونا چاہیے نا. میرا حلقہ ہے کیامانی، خدا نہ خواستہ کیامانی میں کوئی مسئلہ آ جائے، لیکن مجھے وہاں موجود تو ہونا چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ اس یو سی میں کتنا نقصان ہوا ہے، اس یو سی میں بتائیں. آپ نے ابھی جو بات کہی کہ یہ فلاں وزیر ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیسز نہیں ہے، ان کو پیسے نہ دیا جائے. ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر جو ہے نا توشہ خانہ کا کیس ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ آپ کے اوپر الزام، آپ ان کے، عوام کس کے پاس جائے؟ عوام کس کو پیسہ دے کہ وہ لگائیں؟ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، دوسرا شرجیل انعام میمن صاحب ہیں، ہمارے لیے سب محترم ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شرجیل صاحب یہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ ہیں. اگر اس میں عوام دیکھے تو کہیں تو سب میر صاحب دیکھیں، وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا. ایک بندے کی اس پہ لوگوں کا اعتماد کہ 3 گھنٹے میں 500 کروڑ روپے انہوں نے جمع کیے، 500 سے زیادہ.
تو لوگوں کا صاحب نے بھی کیا 1 खरब 30 करोड़ نہیں دیکھ بات یہ نا کہ وہ تبھی اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں، لیکن لوگوں نے اور انشاءاللہ کیونکہ ابھی تک جو فگر وہ آئے نا کافی وہ آئے، کیونکہ ابھی ثانیہ نشتر صاحب نے کل کہا ہے کہ پنجاب بینک کا جو اکاؤنٹ دیا ہے اور کے پی اس کا جو اکاؤنٹ دیا ہے اس میں کافی وہ آئے، اور وہ بیٹھ کے انہوں نے پلان کر رہے ہیں، ان کے لیے میٹنگ بھی کی ہے. تو یہ لوگوں کا ایک اعتماد ہے نا ایک لیڈر پہ کہ ان کو دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایماندار ہے اور ہم ان کو جو یہ پیسے دے رہے ہیں اور ماضی میں بھی جو دیے تو اسی جگہ خرچ ہوئے جس مقصد کے لیے دیے. آج یہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ آج بیٹھے نا پرائم منسٹر جو بیٹھ جائے کہ لوگ اگر 10 روپے کوئی دے. ٹھیک ہے، میں کمشنر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، سارے گھر تباہ ہوئے گئے. اب اس کی اسسمنٹ کرنے یا ایویلویشن کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا. اب تو پانی ہے ہر جگہ، یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ وہ بھی ہوگا. اب پانی بھی ہے، اگلی فصل بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی، فوڈ سیکیورٹی کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. کیا کہیں گے کمشنر صاحب؟ جی ایک بڑا یہ انسانی المیہ ہے، اور آپ نے بجائے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ابھی فصل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، چاہے اب چاول کی کاشت ہو یا چاہے کاٹن کی کاشت ہو، یا ایون آپ اگر دیکھیں گے کہ کھجی کا کے جو درخت تھے یا کھجی کے جو باغات تھے وہ سارے تقریباً وہاں پہ اربوں روپوں کا یعنی کہ وہ تو ہماری اکانومی پر ایک بڑا پڑا ہے. تو کوشش اب یہی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ پانی جو ہے وہ ڈی واٹرنگ ہو جائے، کیونکہ ابھی تک پانی آ رہا ہے. آگے پھر یہ پیش گوئی ہے کہ سپٹمبر کے اندر پھر ایک آدھ اسپیل ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن وہ اس نوعیت کا تو نہیں ہوگا جو ہم اگست میں دیکھ چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دریا کا پانی جو ہے اوپر سے آ رہا ہے، بہت سارے بیچز لگ رہے ہیں، منچر بھی خطرے میں ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنا آج دیکھیں، اگر کوٹڑی پر ہم جائیں تو کوٹڑی تقریباً کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 6.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ڈسچارج ہے کوٹڑی بیراج کے اندر. کوٹڑی بیراج کی جو کیپیسٹی ہے وہ 7 لاکھ کی ہے. اگر 7.5 لاکھ سے کراس ہو جاتا ہے تو یہ نیچے بھی بہت سارا نقصان کا اندیشہ ہے. گڈو اور سکھر کی تو چلے کیپیسٹی ہے 10 لاکھ تک وہ پانی آ سکتا ہے، لیکن کوٹڑی کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 7.5 لاکھ سے اگر وہ پانی اوپر جاتا ہے تو یہ پھر پریشانی کا باعث ہوگا، ایک اور المیہ جنم لے گا. جو بھی کچے ایریا کے ساتھ گاؤں گوٹ ہیں وہ سارے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اچھے خاص لوگ ابھی ایویکویٹ ہو چکے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دادو ضلع کے اندر خیرپور ناتن شاہ کے ساتھ جو علاقے ہیں، سیتا میں ابھی تک پانی داخل نہیں ہوا، لیکن وہ کسی بھی وقت سیتا کے اندر بھی ہو سکتا ہے. میڑ اور دادو کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، دادو میں بھی کسی وقت وہ پانی، دادو اور بھان شہید آباد کی پوزیشن بھی خطرے میں ہے، تو کسی وقت بھی وہاں پر پانی داخل ہو سکتا ہے. تو اس المیے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور کوشش یہی رہے گی کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ اپنا بہتر رول ادا کرے، اور جہاں بھی ممکن ہو سکے ان جو بریچز پڑ رہے ہیں ان بریچز کریں تاکہ یہ معاملات طے ہو جائے. سر صاحب حیثیت لوگ، یعنی کہ صرف یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. ہم سب مل کے ایفرٹس ڈالیں. آپ زبردست کام کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ذاتی طور پتا ہے کہ آپ کی ایفرٹس نظر آتی ہیں، آپ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں آپ جتنا آپ سے ہو رہا ہے. لیکن صاحب حیثیت لوگ، ان کی کنٹریبیوشن بڑی ضروری ہے. سب مل کے اپنے ملک کو بنائیں، اپنی دھرتی کو بنائیں، اپنے لوگ، یہ ہماری فیملی ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں. کیا کہیں گے؟ جی 2010 اور 2011 اگر ان کا مثال لیں گے تو 2010 کا جو ریونیو فلڈ تھا اور 2011 کا جو رائٹ بینک کے جو ڈسٹرکٹ ڈسٹرب ہوئے تھے، ادھر جو لیفٹ بینک والے جو ڈسٹرکٹ ڈسٹرب ہوئے تھے بارشوں کی وجہ سے، وہاں پر اچھا خاصی لوگوں نے مدد فرمائی تھی. ہمارے کراچی سے، سندھ سے یا دوسرے جو پاکستان کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا، اور لوگوں کے مسائل تھے جو تکالیف تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہی اپیل ہے اب کی بار بھی انہی لوگوں سے، انہی حضرات سے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان غریب لوگوں کے جو درد ہیں ان کو دور کریں. لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، فاقے گزار رہے ہیں، تو اسے سمجھے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب ساتھ دیں اپنے لوگوں. بڑی مہربانی محترم جناب کمشنر حیدرآباد ندیم الرحمان میمن صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ایم پی اے صاحب آپ کی بڑی مہربانی. جو ملک کے حالات ہیں، ایک نیشنل ایفرٹس کی ضرورت ہے کہ سب مل کے
کردار ادا کریں. سیاست ضرور ہونی چاہیے اور سیاست ہوتی ہے, سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, پوری دنیا کے اندر یہ سیاست ہوتی ہے, لیکن اب کرائسس ہے, بہت بڑا کرائسس ہے اس ملک کے اندر, اور آگے قحط یعنی کہ ایک بڑی ڈراٹ یعنی کہ ایک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے ملک کے اندر. مہنگائی بھی بہت ہے, بے روزگاری بھی بہت ہے, اور گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے, اپوزیشن خان صاحب کر رہے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن اس ٹائم اگر جلسے جتنے کیے جائے تو اتنا جو ہے نا لوگوں کو ریلیف دیتا. اچھی بات, اسی کے ساتھ دیجیے اللہ حافظ.